السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک 2021 1442 ہجری یوم وصال حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ اس دن کی بنسبت میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند احادیث اور تاریخ کی کتب سے پڑھی ہوئی چند باتیں عرض کروں گا۔ شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مختلف سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی مربی اور پاک باز عورت اس دنیا میں کوئی نہیں گزری۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے چند ایک کوئسچن ہیں جن کا میں اس ویڈیو میں جواب دینا چاہتا ہوں، جو مجھے کمنٹس کی صورت میں میری دوسری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سے مجھے ملے ہیں، تو ان کو میں نے ایک پیپر پہ جمع کیا ہے۔ تو جن جن دوستوں نے سوال کیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ان کو جواب دیا جائے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئیں؟ تو اس کا بالکل آسان اور سمپل سے جواب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہے اور کسی ایسے سوال سے نہیں ہے کہ اگر اس کا جواب میں اپنا ذہن جو رکھتا ہوں وہ دوں یا مخالفین جو رکھتے ہیں وہ دوں۔ میرے خیال سے دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو فقہ حنفیہ کی کتب میں درج ہے میں وہ جواب دوں گا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یا نکاح 9 سال کی عمر میں اور رخصتی 15 سال کی عمر میں ہوئی؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی، لیکن کچھ متعصب لوگوں نے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو اس لیے جو کتب حنفیہ میں درج ہے تو اس کے متعلق میں آپ کو جواب دوں گا۔ کتب حنفیہ میں یہ درج ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور ٹھیک 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی رخصتی ہو گئی، یعنی کہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی۔ اور اس وقت عرب میں جو خواتین تھی تو 9 سال میں بندہ بالغ ہو جاتا ہے، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ 9 10 11 12 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ تو یہ تو ایک تاریخی مسئلہ ہے جس کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے اس کی مزید بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کی محبت سنت رسول ہے۔ سوال یہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال دیں، تو اس کے لیے تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن میں 1-2 کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی،
اور ایک ہدف مقرر کیا کہ جو اس تک پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا، اور بالکل اینڈ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلو ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتنے دیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوایا جو کہ بہت سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے اسے نرم کر کے دیتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز تلاش کرنے لگیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اسے مجھے آپ اپنے دانتوں سے نرم کر کے دیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا۔ تو یہ ہے وہ محبت کی مثالیں جو شاید ہی لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہوں، لیکن یہاں محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چبایا ہوا مسواک اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ اور ایک اور بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں سے پیا جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک لگے تھے۔ تو امہات المؤمنین میں سب سے آخر تک زندہ رہنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے کے 47 سال تک زندہ رہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد بھی رہیں۔ بہت ساری احادیث ان سے وارد ہیں، بہت سارے فیملی کے ایسے مسائل، ایسی احادیث جو ہمیں صرف اور صرف حضرت عائشہ سے ہی مل سکتی تھی، اور انہوں نے وہ احادیث امت تک پہنچائی، اور اپنے صدیقہ ہونے کا، جو ان کو صدیقہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شاید کہا جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے انہوں نے جس امانت اور جس خلوص کے ساتھ احادیث مبارکہ امت تک پہنچائی، صدیقہ ان کا حق بنتا تھا۔ اس کے بعد یہ اگلا کوسچن ہمارے پاس ہے جی کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط الزامات لگانے والے خارج از اسلام ہیں؟ جی بالکل، اس کا جواب سمپل اور مختصر ہے کہ بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے والا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے خلاف جھوٹ بولنے والا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والا خارج از اسلام ہے۔ اس کو صرف میں نہیں، میرے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور میرے پاس اس کی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ مضبوط دلیل اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جب منافقین نے الزامات لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بھجوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اور تکلیف اور پریشانی کے عالم میں قریباً 1 مہینے تک یہ عالم رہا، یہی کیفیت رہی۔ جب کوئی حل نظر نہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، اپنے اللہ کے آگے روئی کہ یا اللہ میری گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ اب اس دنیا میں میری گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، مریم کی گواہی تو عیسیٰ نے دے دی تھی، تو میرے لیے تو یہاں پر کوئی عیسیٰ بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صدا، یہ التجا اللہ تعالیٰ کے دربار میں سنی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کی ایک صورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی پر دلالت کے لیے بھیج دی۔ اور اس صورت میں ایک آیت ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ میں مختصر پڑھ رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد، اور اس میں آگے جا کر آتا ہے کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر جو میرے مخالفین ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں تو قرآن مجید کی اس صورت اور اس کے ترجمے کے مطابق معاذ اللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا کہتے ہیں، کیونکہ اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، اگر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں تب بھی خارج از اسلام ہیں، اور اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا انکار ہوتا ہے، اور قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی خارج از اسلام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہیں جن کا دفاع قرآن مجید میں ہوا، جن کا دفاع قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ جس کا دفاع اللہ تعالیٰ کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے تمام الزامات جھوٹے، منافقت سے بھرپور اور سازشی سبائی ٹولے کے لگائے ہوئے تھے، جن کو سورت نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ان لوگوں کو ذلیل کیا اس دنیا میں کہ جتنا حق بنتا تھا ذلالت کا، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے رب چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ ان کے مقدر میں ذلت تھی سو ان کو ملی۔ تو چلتے ہیں اپنے اگلے کوسچن کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جی جنگ جمل میں کون حق پر تھا، کون غلطی پر تھا، اور کیا اسے اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں؟ جی اسے اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں حق پر نہیں تھی، لیکن ان کی یہ غلطی سراسر منافقت، معاذ اللہ منافقت اور حسد کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی۔ کہیں میرے اس کلپ کو کاٹ کر کسی اور رنگ میں نہ بدلا دیا جائے، سو اس لیے میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی جو غلطی تھی یہ اجتہادی غلطی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین دندناتے پھر رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسلامی جمہوری اور ایک اسلامی خلافت سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حکمت کی وجہ سے شاید یہ کام اس ٹائم پر انجام نہیں دے رہے تھے، لیکن یہ حالات اتنے گمبھیر نہ ہوتے، منافقین نے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ نوبت جنگ تک آ گئی۔ جنگ سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے لیے قاصد بھجوائے گئے، صلح کے لیے بات چلی، لیکن منافقین کو یہ کہاں کیسے برداشت کرتے منافقین کہ اتنا کچھ کیا ہم نے، 2 فوجیں آمنے سامنے آ گئی جنگ کے لیے اور اب صلح ہو؟ منافقین کو یہ بالکل بھی برداشت نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات کو روندتے ہوئے چند منافقین نے تیر برسائے۔ حدیثیں گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، اس میں حق پر حضرت علی تھے، حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے سراسر غلطی پر نہیں تھی۔ اس لیے آپ کا یہ سوال بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے کوسچن کی طرف۔ اگلا کوسچن یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بذات خود جس جنگ میں شریک ہوں گی وہ حق پر نہیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور یہ جنگ جمل کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بذات خود شریک ہوں گی اور وہ حق پر نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ دن آج منایا جا رہا ہے، اور یوم علی انشاءاللہ قریب ہے۔ اس سے پہلے یوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے اور اس کو بھرپور طریقے سے منایا جانا چاہیے، اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کر کے، قرآن خوانی کی محفلیں کرا کے اس کا بھرپور انعقاد کرنا چاہیے۔ جلسے جلوس کی شکل نہیں اختیار کرنی چاہیے جس سے عوام کو تکلیف ہو، لیکن اس کو ایک ملی جذبے سے منایا جانا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ ماں ہیں کہ جس کی پاکیزگی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سخاوت سے کیا ہے کہ پوری کی پوری صورت ان کی بارات میں اتار دی۔ تو اس لیے ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیالے ہیں۔ ہم اپنی اماں سے اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ اگر ان کی عظمت پر جان دینی پڑ جائے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اس لیے میری اس ویڈیو کی توسط سے یہ گزارش ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے مخالفین سے یہ گزارش ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی مت کریں، اس سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارا صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلک کو اپنے تک رکھیں اور متعصب قسم کی گفتگو سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ، والسلام۔